لیکن بیسیکلی تو جو آپ کو بھی پتہ ہے مسائل جو ہے وہ ان سے حل نہیں ہونے پا رہے. گورنمنٹ سروائیو کر رہی ہے, گورنمنٹ چل نہیں رہی. اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ چل رہی ہے. چانڈیو صاحب کچھ کامنٹ پاس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس خان صاحب ہی مسئلہ ہے. جس دن وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کہہ رہے چانڈیو صاحب خان صاحب ہی مسئلہ ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. باتوں میں بھی وہی رکاوٹ ہے, مسائل کے حل کرنے میں بھی وہی رکاوٹ ہے. وہ ان کی انا چھوڑے, وہ سیاستدان بنے تو معاملات ٹھیک ہو نا. وہ سیاستدان بن ہی رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, سب غیر سیاسی طور پہ ہو رہا ہے. آپ بتائیں کون سا سیاستدان ہے شاہ محمود بیچ میں, ہے کوئی دوسرا لیڈر بیچ میں؟ آپ نے اپنی تحریک کا نام ہے, میں کہتا ہوں لوگ ہیں, شخصیت ہے خان صاحب کی, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن تحریکیں اور تنظیمیں چلاتی ہیں آنادش, وہ ہے نہیں. آپ ایسے ہوا میں اڑتے پھریں گے, ایسے نہیں ہوگا معاملہ. یعنی آپ سجیشن دے رہے ہیں, میں چلے یہی بات نیازی صاحب کی طرف بھی لے کے چلتی, پھر واپس آپ کی طرف آتی. نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بیچ میں ڈالیں, جو دیگر لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت میں آپ کی جو ہے اسیران موجود ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں, انوالو کریں. اور وہ بات تو آپ کو شاید بہت سارے اور بھی جگہوں سے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اب تک اس پہ کوئی بہت سیریس ایکشن نہیں ہوا. ایسی بات نہیں ہے, سب سے مشاورت چل رہی ہے, سب کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے, ان کے پیغامات لیڈرشپ کو آتے رہتے ہیں, سب کو آن بورڈ ہیں. کوئی یہ کہے کہ آن بورڈ نہیں ہے, سب آن بورڈ ہیں. اور سب اس لیے تو کسی ایک نے جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, کسی ایک نے کہا ہے کہ ہم وڈرا کرتے ہیں یا خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں. سب کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, قربانی جو دے رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہی دے رہے ہیں نا. تو ابھی جب آپ کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کو بیٹھیں خان گے تو صاحب آپ کی کس کی بات کریں گے؟ خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے, مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں گے, خان نئے صاحب میری الیکشنز کی بات بات سن کریں لیں گے؟ کہ دیکھیں بہت سارے ٹیو آرز ہیں. جب گورنمنٹ بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوئی تو وہ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں. اتنی سنجیدہ ہے وہ آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اتنے دیر بعد, 2 مہینوں کے وقفے وہ کے تو بعد. سپریم کورٹ کرا رہی ہے, سپریم کورٹ. نہیں, پہلے بھی سپریم کورٹ کا حکم تھا لیکن ملاقات نہیں ہو رہی تھی نیازی صاحب. آج دیکھیں 2 رکنی سپریم کورٹ کو پھر بے توقیر کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں اور وہ فرینڈز آف سپریم کورٹ گئے ہیں, ابھی وکیل نہیں گئے. آپ وہ خان صاحب کے وکیل بن کے نہیں گئے, وہ عدالت کے معاون بن کے گئے ہیں, اور وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے کہ کیا واقعی خان صاحب کے ساتھ آپ جو... سمجھتے ہیں ہول ہارٹیڈلی کہ عدالت کے فیصلے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے؟ جسٹ آسکنگ. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. عدالت کے چانڈیو فیصلے کے صاحب, بعد بھی ہوئی ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت کے جو 2 رکنی بینچ کی ذکر کر رہے تھے اس کے فیصلے کے بعد یہ ہوئی ہے ملاقات؟ کیونکہ کورٹ کا فیصلہ تو پہلے بھی موجود ہے ہمارے پاس. کورٹ کے تو فیصلے ہیں, اصل بتا ہے معاملہ ہے جو پہلے انہوں نے بتایا کہ جو جیل میں ہے اس کے رویے پر ہے, اس انتظامیہ پہ ہے. لیکن میں خان صاحب کے ملاقاتوں کے بند ہونے کا حامی نہیں ہوں, میں ڈاکٹر صاحبہ کے جیل میں ہونے کا حامی نہیں ہوں, یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں آپ کا طریقہ کار غیر سیاسی ہے, سیاسی نہیں ہے. سیاست میں دروازے باتوں کے بھی کھلے رکھتے ہیں, آپ وہ نہیں رکھتے. آپ ہر کسی کو گالیاں دیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ کے علاوہ کوئی ایماندار نہیں ہے اس ملک میں. جس سیاستدان کی بات کرتے ہیں آپ اس کو گالی دیتے ہیں. آپ گالیوں دے, میں تو حیران ہوں. آپ نے میاں صاحب کی صاحبزادی کے لیے جو لفظ استعمال کیے, جو لہجہ ہے, یہ سیاستدان کے زیب دیتا ہے؟ یہ سیاستدان کے منہ پہ بات پڑتی ہے کہ ایک لیڈر کی بیٹی کے متعلق یہ زبان استعمال کی جائے؟ آپ بتائیں. ٹوٹل غیر سیاسی رویہ تھا خان صاحب کا. اب جیسے انہوں نے کہا معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بہتری طرف یہ جا رہے ہیں کہ خان صاحب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جب خان صاحب بہتری کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. چلیں, آپ نائب صاحب, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ایکچولی خان صاحب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ ملک بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے. اب اس کے بیچ میں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حکومت ٹیم اناؤنس کرے گی تو مذاکرات ہوں گے؟ آپ ایک بار پھر جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوشش کروائیں گے یا کریں گے؟ یہ تو میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ نیشنل ہارمونی کی طرف بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی, یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. نہیں, لیکن اگر وہ سنجیدہ ہے. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے چیمبر میں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ.
تو وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا ہو رہی ہے. سکے اگر وہ کریں گے تو یقیناً بریک تھرو ہو سکتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، فرما جی یاد رکھنا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے مذاکرات کے راستے یا دروازے بند نہیں کرتی، اور مزاحمت بھی، پروٹیسٹ بھی ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بھی کبھی بند نہیں کرتی. یہ تو دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چلتے رہتے ہیں اور مذاکرات چلتے بھی رہنے چاہیے، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دروازے، کھڑکیاں، تالے لگا کے بند کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھین کے لیں گے آزادی، اور پھر وہ آزادی کے چکر میں پھر جو اب اپنی سپیس بنا چکے ہوتے ہیں وہ بھی کھود دیتے ہیں. امجد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، چانڈیو صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. حذیفہ رحمان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہو گئی ہے اور فرینڈز آف کورٹ کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا کٹا پنجابی میں کہتے ہیں وہ تو نہیں کھل جاتا. اگر وہ کھل جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سے ایک بار ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے گی، بند ہو جائے گا. لیکن اگر یہ افہام و تفہیم سے ملاقات ہضم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دیگر ملاقاتوں کی طرف بھی ون بائی ون لایا جائے گا اور آیا جائے گا. یہ بات البتہ ضروری تھی حکومت کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی سمجھنی بھی اور عمل درآمد کرنا بھی کہ لڑائی سے، رفٹ سے، جنگ سے کبھی بھی کوئی محاذ آپ شاید تباہ تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ جیت نہیں سکتے. جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے حوصلے بھی چاہیے اور بڑے دل بھی چاہیے. اس کے لیے پھر جمہوریت یہی کہتی ہے کہ ڈائلاگز ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو اس طرف لے جا سکتا ہے.